اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے تحت میں آپ کو قدیم حکمہ کا مالجاتی رجحان اور ان کی خاص الخاص اقوال سے آشنائی کراتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پچھلی 3 نشستوں میں نے آپ کے سامنے بقرات کے 3 اقوال اور ان کی مختصر سی تفصیل بیان کی ہے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کی 4تھی نشست میں ابن سینا کا ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، مالی خلیہ بہت سخت مرض ہوتا ہے۔ اتباع کرام عام طور پر اس کے علاج میں ناکام ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ مرض مزمن ہوتا ہے، یعنی دیر سے پیچھا چھوڑنے والا، آہستہ سا پیچھا چھوڑنے والا مرض، اس کو مزمن مرض کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، حکیم ابو الحسن بن یحییٰ نے اپنی کتاب مالجات بقراتی میں، جو نہایت بلند پایہ کی تصنیف ہے، میں ایک واقعہ بولی سینا ابن سینا کا لکھا ہے۔ ایک شہزادے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ بلکہ گائے بن گیا ہے، یعنی اس کی خلت سودا کا غلبہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ مرض پاگل پن میں، مالی خلیہ کہتے ہیں پاگل پن کو، اس میں مبتلا ہو گیا۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اس وہم بیٹھ گیا، سودا کی زیادتی کی وجہ سے دماغ کا توازن برقرار نہ رہ سکا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں ایک گائے بن گیا ہوں۔ چنانچہ وہ بلکہ گائے کی طرح چلاتا رہتا تھا، ہر شخص سے یہی کہتا تھا کہ مجھے ذبح کرو، کیونکہ میرے گوشت سے بہت اچھا ہریسہ تیار ہوگا۔ آخر اس کا مرض اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بلکہ فاقے رہنے لگا۔ آخر اتباع بھی اس کے علاج سے عاجز آ گئے، یعنی عام اتباع جو تھے انہوں نے ہر چند کوشش کی اس کے علاج معالجے کی، لیکن وہ آخرکار عاجز آ گئے، ان سے علاج نہ ہو سکا، یعنی مرض جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکا، مریض جو ہے وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ اور اس وقت بولی سینا علاؤالدین ولد محمد بن دستگیر کا وزیر تھا۔ بادشاہ نے اسے تمام سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، یعنی ابن سینا جو ہے نا، وہ محمد بن دستگیر کا وزیر تھا اور بادشاہ نے تمام قسم کی سلطنت کا اسے سیاہ سفید کا، یعنی جو مرضی وہ کرے اس کو اختیار دے رکھا تھا۔ بولی سینا سلطنت کے امور کے انصرام میں دن رات لگا رہتا تھا اور اسے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے بلکہ فرصت نہیں ملتی تھی، یعنی وہ سلطنت کے کام میں اس قدر مشغول ہو گئی ابن سینا کے علاج معالجے کے اس پیشے کو انہوں نے ترک کر دیا۔ جب تمام اتباع شہزادے کے علاج سے تنگ آ گئے تو اس کے آزاد و اقربا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ کسی طبیب کو شہزادے کے علاج میں کامیابی نہیں ہوئی، یعنی اس کے رشتہ دار تمام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تمام علاج ہم اتباع کرام نے کیے ہیں، لیکن کسی کو بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی، مرض دن بدن بگڑتا گیا، بڑھتا گیا۔ آپ اپنے وزیر بولی سینا سے کہیں کہ وہ اس کا علاج کرے۔
یعنی بادشاہ سے انہوں نے درخواست کی کہ اپنے وزیر ابن سینا جو اس وقت کا ماہر طبیب ہے اور زمانے کا مشہور فلاسفر ہے، آپ اسے سے کہیں کہ وہ ہمارے مریض کا علاج کرے۔ چنانچہ بادشاہ کے کہنے پر بولی سینا نے شہزادے کے علاج پر آمادگی ظاہر کر دی، یعنی اس نے ابن سینا نے بادشاہ کے سامنے حامی بھر لی کہ میں ٹھیک ہے، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں آپ کو سبق ملے گا کہ قدیم حکماء کرام کس قدر ذہین ترین لوگ تھے، کس قدر وہ علاج معالجہ کی ہر تمام کلیات کو کس طریقے سے سمجھتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ماہر ہے صرف ایک مرض کا، وہ کیا کرتا ہے جی، وہ گردے کا اسپیشلسٹ ہے، وہ جگر کا اسپیشلسٹ ہے، یہ نہیں تھا۔ وہ تمام اعضاء کی کلیات پر ان کو مکمل طور پر عبور حاصل تھا۔ اس روز بولی سینا شہزادے کے علاج پر آمادگی ظاہر کی۔ اس روز اس نے مریض کو کہلاوا بھیجا کہ اب تمہیں خوشی منانی چاہیے کیونکہ تمہیں قصائی ذبح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یعنی ابن سینا نے مریض کو اطلاع بھیجی کہ تم خوشی مناؤ کہ تمہیں ایک قصائی جو ہے وہ ذبح کرنے، تم گئے ہو، تمہیں قصائی ذبح کرنے آ رہا ہے۔ مریض نے جب یہ بات سنی تو خوشی کے مارے بغلیں بجانے لگا۔ اس کے بعد بولی سینا مکان پر آیا اور 2 خادموں کو ہمراہ لے کر اس کے پاس گیا، یعنی اپنے 2 خادموں کو لے کر، اپنے شاگردوں کو لے کر مریض کے پاس گیا۔ مریض کو دیکھ کر بولی سینا نے 2 لمبی چھریاں نکال لیں اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ گائے کو کہاں ہے تاکہ میں اسے ذبح کروں۔ یعنی بلند آواز میں اس کے گھر میں داخل ہو کر ابن سینا نے 2 لمبی چھریاں، تلوار نما چھریاں نکال کر آوازیں لگانے لگا کہ گائے کہاں ہے، میں ذبح کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریض گائے کی طرح چلانے لگا اور گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں، یعنی وہ چلاتا اپنے کمرے میں کہ میں تو یہاں ہوں۔ اس کے بعد بولی سینا نے اپنے خادموں سے کہا کہ گائے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو کمرے کے درمیان لٹا دیں۔ شہزادہ یہ بات سن کر خود کمرے کے درمیان آ گیا اور دائیں پہلو پر لیٹ گیا۔ اس پر خادموں نے مضبوطی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس پر بولی سینا دونوں چھریوں کو تیز کرتا ہوا آگے بڑھا اور مریض کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر اس طرح رکھا جس طرح قصائی گائے کو ذبح کرنے کے وقت اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ گائے بہت دبلی ہے، ابھی اس قابل نہیں کہ اسے ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد اس نے ملازموں سے کہا کہ گائے کے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کھانے کے لیے اسے غذائیں اور کھانا دیتے وقت اس سے کہیں کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ تاکہ فربا ہو میں تمہیں ذبح کر سکوں۔ یعنی ابن سینا نے اپنے خادموں سے، شاگردوں سے کہا کہ اس کے کھول دو، یہ ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ بہت دبلی ہے، بہت کمزور ہے، یہ گائے ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو کھول دو تاکہ یہ کھائے پیے، تھوڑی سی موٹی ہو تو پھر ہم اس کو ذبح کریں گے۔ بولی سینا کے چلے جانے کے بعد شہزادے نے خادموں نے حسب ہدایت اسے کھانا دیا جو اس نے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ ہر چیز حسب منہ کھانے پینے لگا تاکہ وہ ذبح کیے جانے کے قابل ہو جائے۔ یعنی وہ ابن سینا کی اس ذہانت کو، وہ اس نے جو اپنی ترکیب سوچی تھی اس کے تحت وہ کھانے پینے لگ گیا کہ میں تاکہ موٹا ہو جاؤں، فربا ہو جاؤں، مجھے ذبح کیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ ہر چیز حسب ملک کھانے لگا تاکہ ذبح کا قابل ہو جائے۔ رفتہ رفتہ اسے ادویہ بھی دی جانے لگی، یعنی کھانے میں ادویات بھی جو اس کے مرض کو دور کر سکیں تھوڑی تھوڑی ملا کر دینے جانے لگی کہ عرصے میں، بلکہ وہ ادویات بھی ایک ماہ کے عرصے میں وہ بلکہ صحت یاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ واقعہ تھا جسے پورے اتباع کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، یعنی ابن سینا کی ذہانت کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اتباع کرام جو ہیں وہ اپنے یعنی
इतने माहिर थे कि वो हर इलाज मुआवजे को बड़ी बगौर देखते और उनको जांच पड़ताल करने के बाद समझ जाते कि ये मरीज़ के लिए क्या मौजू है, कौन सी इसको ग़िज़ाएँ देनी चाहिए, कौन सी दवाएं देनी चाहिए या कौन सी तरकीब इसके लिए बेहतर रहेगी। इस तरह से वो तमाम अमराज़ कुलियात पर अपनी पूरी गिरफ्त रखते थे। नाज़रीन इकराम, हकीम अबुल हसन बिन यह्या ने अपनी किताब मालजात बुकराती में जो नहायत बुलंद पाया की तसनीफ़ है, ये वाक़या नकल किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इब्न सीना किस कदर ज़हीन और अपने ज़माने का माया नाज और नामवर तबीब था कि जो उसके दौर के अतबा जो कम दर्जे के थे उनसे वो मरीज़ ठीक ना हो सका, वो ये नहीं जान सके कि मरीज़ को शफा कैसे दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, जब बादशाह की फरमाइश पर इब्न सीना ने इलाज की आमादगी ज़ाहिर की और इलाज करने का कहा कि ठीक है मैं इलाज कर देता हूँ, तो इब्न सीना ये जानते थे कि ये मरीज़ का इलाज किस तरह करना है। नाज़रीन इकराम, ये मशहूर वाक़या है, बहुत सी किताबों में ये नकल किया गया है जो मैंने आपकी खिदमत में बताया है। और यही सिर्फ बताने का मकसद है कि अतबा इकराम किस कदर इंसानों से अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते थे और इलाज की हर मुमकिन कोशिश करके मरीज़ को शफा दिलाते थे।